أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الانبیاء کی یہ 8 آیتیں ہیں جن کی تلاوت بھی آپ کے سامنے کی جا چکی ہے. آیت نمبر 85 سے لے کر 93 تک اور ان 8 آیتوں پر 6واں رکوع بھی ختم ہوتا ہے. اس رکوع کی جو ابتدائی آیتیں تھیں جن کے سلسلے میں گزشتہ اتوار گفتگو ہو چکی ہے، اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ شروع ہوا اور ان حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ جو اس صورت میں آ رہا ہے اس کے سلسلے میں واضح کر چکا ہوں کہ ایک خاص پس منظر ہے، ایک خاص سیاق ہے جس میں کہ اللہ تعالی نبیوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. اور پس منظر یہ کہ اللہ تعالی نے اس صورت میں بیشتر ان انسانوں کا تذکرہ فرمایا جو انسان غفلت میں زندگی بسر کرتے ہیں، دین کے سلسلے میں شعور اور آخرت کے سلسلے میں احساس نہیں ہوتا، روزمرہ کی زندگی جس کو دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کی زندگی سے تشبیہ دی، کھانا پینا اور مر جانا، بہت سارے لوگ اسی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اسی کیفیت کے ساتھ جی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت، ان کی اس صفت پر بڑی نکیر فرمائی اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کس قدر حساس اور ان کا جو شعور ہوتا ہے وہ شعور کتنا دقیق ہوتا ہے، کتنا لطیف ہوتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں. ان میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی غفلت کو ختم کرنے کے لیے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار توحید کی دعوت دے رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے، لیکن لوگوں کا عالم یہ کہ غور ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، سستی میں پڑے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام غفلت کو توڑنے کے لیے بتوں کو توڑ دیتے ہیں،
جب بتوں کو توڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کو سوچنے پر مجبور ہونا پڑا، اگرچہ کہ ان کا رد عمل بہت برا رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں انہوں نے ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، لیکن غفلت کا دامن تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاک کیا، لہذا اسی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اور بھی جو نبیوں نے کوششیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور دیگر بعض نبیوں کے اشارے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیے ہیں۔ اور اس کے بعد سے اب جو تذکرہ آ رہا ہے، جن آیتوں کی آج تلاوت کی گئی، ان میں حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکرے کے بعد بعد حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل کا نام لیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تو الحمدللہ ہم سب واقف ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیرانہ سالی میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کے طور پر عنایت کیے گئے تھے، جن کو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، مکہ مکرمہ کی وادیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بسا دیا، اور پھر انہی کو لے کر آگے چل کے وہ ذبح کا واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر حرم شریف کی تعمیر ہوئی، اور وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھتے چلے گئے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ایک عرب خاندان کی ایسی خاتون سے ہوا جن کا تعلق قبیلہ جرہم سے تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سارے ان عربوں کے جد امجد سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں بود باش اختیار کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ ہی میں وفات پاتے ہیں، اور وہی مکہ مکرمہ کی سرزمین میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مدفن بھی ہے، مقبرہ بھی ہے، جس کا عام طور پر پتہ نہیں۔ حدود حرم میں اتنا تاریخ میں آتا ہے کہ حدود حرم ہی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہیں دفنایا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں تذکرہ کیا تو 3 صفات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بہت بردبار، بڑے سنجیدہ، اور دوسرے صبر کی بڑی کیفیت حضرت اسماعیل علیہ السلام میں، اور صبر کی کیفیت کا عالم یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے میں متواتر خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ابتی فعل ما تؤمر، آپ وہ حکم پورا کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے تو آپ صابر پائیں گے، میں تو صبر کرنے والا ثابت رہوں گا۔ لہذا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری صفت صبر، اس کا بہت تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور تیسرا یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سچائی، صدق بیان، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہ کان صدیقا نبیہ کہہ کے تذکرہ فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف و اکناف ایک ایسی نسل کو، ایک ایسی جنریشن کی تربیت فرمائی جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کان یأمر بالصلاۃ، جن کو بہت ہی نماز کا حکم دیتے تھے اور نماز کا پابند کیا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے جو خاندان ترقی کرتا چلا گیا، ان میں دھیرے دھیرے بہت بگاڑ آیا، اور بگڑتے بگڑتے آخر کار ان کا لقب بن گیا امی، یعنی کتاب سے ناواقف، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا لقب پڑ گیا اہل کتاب، یعنی کتاب والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان امیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، اور وہ ایک لمبی تاریخ ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف نام کا تذکرہ فرمایا، وہ اسماعیل، اور اسماعیل کا بھی تذکرہ کر دو، وہ ادریس، اور ادریس کا بھی تذکرہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام بالکل ابتدائی زمانے کے نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں میں حضرت شیس علیہ السلام نبی ہوئے، اور حضرت شیس علیہ السلام کے فرزندوں میں حضرت ادریس علیہ السلام نبی ہوئے۔
حضرت ادریس علیہ السلام کی جو خصوصیت بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قلم کا استعمال انسانیت کو حضرت ادریس علیہ السلام ہی سے ملا. قلم کا استعمال سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا. پڑھنے لکھنے کا اور تعلیم کا، یہ ساری چیزوں کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے ہوا. یہی نہیں بلکہ متمدن زندگی یعنی شہری زندگی یعنی انتظامیہ والی زندگی جس میں ایڈمنسٹریشن ہو، مینجمنٹ ہو، کیونکہ اس سے پہلے ایسی زندگی تھی جو بہت سیدھی سادی، جنگل چلے گئے، کچھ شکار کر لیا، کچھ پھل توڑ کر لے آئے اور کھا پی کر گزر اوقات کر لی، یہ کیفیت تھی. لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر ایک مینجمنٹ دیا، ایک نظام دیا، جینے کا قرینہ دیا، قانون دیا. یہاں سے انسان متمدن ہوا یہ کہتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ اسماعیل و ادریسا. یہی حضرت ادریس علیہ السلام ہے جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بہت بلند مقام عنایت کیا تھا. اور اس بلند مقام کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا کہ چونکہ تعلیم کا اور درس کا تدریس کا آغاز حضرت ادریس نے فرمایا، یہی وہ مقام کی بلندی ہے جس کی جانب اشارہ کیا گیا. وذوالکفل اور ذوالکفل کا بھی تذکرہ کر دیا جائے. ذوالکفل دراصل بہت بعد کے نبی ہیں اور ان کا زمانہ جو بتایا گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے. جبکہ حضرت یسع ایک نبی و رسول تھے اور ان کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا. اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب وہ پیرانہ سالی کے اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کہ اب شاید بچ نہیں سکیں گے، وفات ہو جائے گی. تو ایک تقریر فرمائی حضرت یسع علیہ السلام نے اور کہا میرے کاز اور میرے مقاصد میں میری کون جانشینی کرے گا؟ میرے مقصد کو لے کر، میرے دین کو لے کر، میری دعوت کو لے کر کون چلے گا؟ تو کہتے ہیں کہ مجمع میں خاموشی رہی اور خاموشی کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے جانشین کے لیے 3 شرطوں کا تذکرہ فرمایا. شرط نمبر 1 وہ روزانہ دن میں روزہ رکھتا ہو. شرط نمبر 2 وہ شب بیدار ہو، اکثر رات کا حصہ بیداری کے ساتھ تہجد میں گزارتا ہو. تو شرط نمبر 3 کہ اس کو غصہ نہ آتا ہو. یہ تیسری شرط پہ تو اچھے نہیں اتر سکتے. لہذا مجمع میں خاموشی رہی. ایک ہی نوجوان کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ حضرت میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ تینوں صفات ہے. انہوں نے چاہا کہ کوئی کوہنا مشق قسم کا معمر عمر رسیدہ تجربے کار آدمی کھڑے ہو کر عہد کرے. یہ نوجوان بالکل کم عمر کم سن سا یہ شرائط کو پورا کر سکے یا نہیں، لہذا نظر انداز کیا. دوسرے دن بھی اعلان کیا، دوسرے دن بھی وہی نوجوان کھڑا ہوا. تیسرے دن بھی اعلان کیا، تیسرے دن بھی وہی نوجوان کھڑا ہوا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب تم یہ عہد کرتے ہو کہ ان شرطوں کی پابندی کرو گے تو میں تم کو جانشینی دیتا ہوں. لہذا ان کو جانشینی دے دی اور انہوں نے پھر اس ذمہ داری کو، یہ لفظ ذرا ذہن میں رکھیے، اس ذمہ داری کو خوب نبھایا، اچھی طرح نبھایا. کیسے نبھایا؟ روایتوں میں آتا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بھی روایت کی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں روایت کی. اکثر تفسیر کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ابلیس نے ان کو ڈگر سے ہٹانے کی کوشش کی. لہذا بہت کم سوتے تھے، صرف 3 گھنٹہ وہ آرام فرمایا کرتے تھے، باقی رات کا سارا حصہ عبادت میں گزارتے. دن بھر وہ روزے کے عالم میں انسانوں کی خدمت انجام دیتے. اب تیسری شرط غصہ نہ آئے، لہذا ابلیس ان کے سونے کے وقت آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں بہت برا ہوں، مظلوم ہوں، قبیلے میں میرے سارے حقوق قلب کر لیے گئے، مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا
کہ ٹھیک ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ صبح آئیے، عدالت کا وقت ہوگا، اس وقت آپ کا میں ججمنٹ کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ تشریف لے جائیں۔ دوسرے دن بھی اس نے یہی حرکت کی، آپ کی نیند میں خلل، تیسرے دن بھی نیند میں خلل، اور صبح میں آتا ہی نہیں۔ وہ جب انتظار کرتے عدالت لگتی کہ رات میں ایک بوڑھے صاحب آئے تھے، وہ آ جائیں تو میں ان کا فیصلہ کروں۔ 3 دن جب گزر گئے تو انہوں نے اپنے خادموں سے کہا کہ ایک ضعیف سے بڑے میاں آتے ہیں، اگر آج رات بھی آئے میری نیند میں خلل کرنے کی کوشش کرے تو ان کو دروازہ کھٹکھٹانے سے روک دینا۔ یہ ہے کہ وہ آرام کرنے کے لیے اپنے حجرے میں لیٹ گئے۔ لہذا ابلیس تھا تو ابلیس ہی لازمی بات ہے وہ آیا، لوگوں نے روکا تو وہ نظروں سے غائب ہو گیا، اور روشن دان سے ان کے کمرے میں داخل ہو کے ان کو بیدار کیا، اٹھایا اور کہا کہ وہ میں 3 دن سے آ رہا ہوں، آپ میرا فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں کہا کہ میں تم سے روز کہہ رہا ہوں دن میں آؤ تمہارا فیصلہ کر دوں گا۔ تو اس موقع پہ ابلیس نے اعتراف کیا کہ میں آپ کو غصے میں نہیں لا سکتا ہوں، میں شکست مان گیا، میں ہار مان گیا کہ آپ نے جو وعدے کی ذمہ داری لی تھی اس ذمہ داری کو آپ پورا کرنے والے۔ اسی ذمہ داری کو کفلن کہتے ہیں، ذمہ داری کو کفلن کہتے ہیں، اسی سے کفیل ہے جو ذمہ دار بنتا ہے عربوں میں، اسی سے کفالت ہے ذمہ داری لینا، اسی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا لقب رکھا ذوالکفل، ذمہ داری والے، ذمہ داری کو نبھانے والے۔ یہ ذوالکفل جنہوں نے پھر بنی اسرائیل کو بہت متحد کیا، اور جن کی دعاؤں سے اور جن کی کوششوں سے بڑی اللہ تعالیٰ نے کامیابی عنایت فرمائی، بڑے ثابت قدم اپنے عہد پر، اپنے معاہدے پر، اپنے وعدے پر جو اپنے استاد سے حضرت یسع علیہ السلام سے انہوں نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا بھی تذکرہ فرمایا، اور تینوں ناموں کے بعد حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام، یہ ارشاد فرمایا کل من الصابرین، یہ وہ تھے جو صبر میں، ثابت قدمی میں بہت آگے تھے۔ ان کی نمایاں صفت انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اگرچہ کہ بہت جامع صفات ہوتے ہیں، ہر قسم کی صفت ان کے اندر، لیکن بعض صفت میں بعض نبی بہت آگے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ تینوں نبیوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کے میدان میں بہت آگے تھے، اسی لیے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمتوں میں داخل کیا، بے شک یہ بڑے نیکوکار تھے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اس سیاق میں خاص طور پر کتنی حساسیت تھی، کتنا احساس تھا حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے مقام کا، اپنی ذمہ داری کا، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَنُّونِ، اور مچھلی والے کو بھی یاد کرو، اور مچھلی والے کا بھی تذکرہ کرو۔ النون مچھلی کو کہتے ہیں عربی میں، اور زا ابھی ذوالکفل میں بھی آیا، یہ اس کے معنی والے کے ہوتے ہیں، صاحب کے، مچھلی کے صاحب، مچھلی والے۔ وَذَنُّونَ، اور ذکر کیا جائے مچھلی والے کا بھی، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جبکہ وہ ناراضگی کے ساتھ چل پڑے تھے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کی گرفت نہ کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے ذنون، مچھلی والے، اور یہ اس لیے ہے کہ ایک مچھلی کا خاص واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق میں جو موجودہ دور میں موصل نامی علاقہ ہے، وہاں نینوہ نامی شہر ہوا کرتا تھا، تاریخ کا بہت پرانا شہر، 2 عراق کے شہر بہت پرانے رہے کلدانی سلطنت کے، ایک نینوہ اور ایک بابل۔ لہذا نینوہ میں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، بڑی اچھی بستی تھی، کھاتے پیتے لوگ تھے، اور خرابی کے ساتھ ساتھ بہت ترقی یافتہ تھے، اور ان کا جو سربراہ تھا بڑا ذہین، اور اس نے بہت اچھی حد بندی کر رکھی تھی اپنے گاؤں کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی و رسول بنا کر بھیجا، اور ان کو شرک سے روکنے کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرما دی۔ حضرت یونس علیہ السلام 20 سال شرک سے روکتے رہے، بڑے مشرک ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور ایک وقت تک حضرت یونس علیہ السلام سمجھانے کے بعد مایوس ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام
جس عذاب کی دھمکی دیتے تھے اس عذاب کے سلسلے میں مذاق اڑانے لگے کہ آپ کا وہ عذاب کہاں ہے جس کے آپ صبح شام خبر دیتے رہتے ہیں. لہذا حضرت یونس علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچی اور ایسا محسوس ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلا ہی دیا جائے گا. لہذا حضرت یونس علیہ السلام نے حجت پوری کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اب یہ ماننے والے نہیں, مجھے آپ ہجرت کی اجازت دیں. یونس علیہ السلام دعا کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قوم پر عذاب آنے والا ہے. لہذا خاموشی کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے روانہ ہو گئے, نینوا سے نکل گئے اور چلتے چلے گئے اور خاصی دور جانے کے بعد سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد ایک سمندر آیا اور اس میں آپ نے ضرورت محسوس کی کہ پانی جہاز سے کشتی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں. اسی کیفیت پر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَظَنُّونَ اور مچھلی والے کا بھی تذکرہ کیا جائے اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا جبکہ وہ ناراضگی کے ساتھ اس عالم میں کہ وہ اپنی قوم پر ناراض تھے, ناراضگی کے ساتھ وہ چل پڑے. فَظَنَّ انہوں نے گمان کیا تھا کہ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی پکڑ ہو جائے. یہاں چلتے چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام اور ادھر حضرت یونس علیہ السلام کے روانہ ہونے کے بعد قوم نے محسوس کیا کہ حالات کچھ بدلے بدلے سے ہیں اور قوم نے محسوس کیا کہ جس عذاب سے حضرت یونس علیہ السلام متنبع کرتے تھے, اطلاع دیتے تھے, وہ عذاب کی آمد ہے, وہ عذاب آنے والا ہے. لہذا حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام ہے ہی نہیں قوم میں, وہ تو ہجرت کر کے نکل چکے تھے. اب ادھر قوم کے لوگ پریشان ہو گئے اور اپنے حاکم کے پاس بھاگے. اس نے ایک آرڈیننس ایشو کیا, آرڈر نکالا کہ عورتوں سے ان کے بچوں کو چھین لیا جائے اور جانوروں کو اور گائے بکری اور بیل سب وہ میدان میں نکالے جائیں اور اس کے پورے میدان میں جمع ہو کر گریہ گزاری شروع کریں, خوب روئیں گڑ گڑائیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور ممکن ہے عذاب لوٹ کر چلا جائے. اور ان کی یہ تدبیر کامیاب رہی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہجرت کی اجازت نہیں لی تھی, لہذا اللہ تعالیٰ سے ابھی حجت پوری نہیں ہوئی تھی, موقع تھا قوم کو. لہذا ان کے رونے دھونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی قوم پر عذاب جب پہنچ گیا تو پھر وہ عذاب کو کسی نے بھی پھیر نہیں سکا, پھیرا نہیں, وہ لوٹایا نہیں گیا سوائے قوم یونس کے. انہوں نے توبہ کی اور آخری وقت کی ان کی توبہ قابل قبول ہو گئی, ان کو معاف کر دیا گیا. حضرت یونس علیہ السلام آگے بڑھتے رہے, کشتی میں سوار ہو گئے, سفر کر رہے ہیں اور کشتی جو ہے وہ گرد اپنے آگے جھولنے لگی. ایسا لگا اب ڈوبی جب ڈوبی. لہذا کشتی کے لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مالک اور آقا کو ناراض کر کے بھاگا ہوا ہے, لہذا کون ہوگا, تلاشی لی جائے, تحقیق کی جائے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا وہ میں ہوں, وہ میں ہوں. حضرت یونس علیہ السلام اتنے حساس تھے, سمجھ گئے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ہجرت کی اجازت نہیں لی تھی اور میں نے اپنے آقا کو, اپنے مولا کو ناراض کیا. حضرت یونس علیہ السلام نے کہا میں ہوں. کشتی والوں نے کہا آپ نہیں ہو سکتے, آپ نہیں ہو سکتے, آپ کا چہرہ بتا رہا ہے, بہت اللہ والے ہیں, یہ ہم میں سے کوئی اور ہوگا, لہذا ہم پورا ڈالیں گے. سارے کشتی میں جو سوار تھے مسافرین, ان سب کا نام پرچی پہ لکھا گیا, پورا ڈالا گیا. فَصَاحَبَا فَكَانَ مِنَ الْمُضْحَدِينَ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب پورا اٹھایا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام خود بخود دریا میں کود گئے, سمندر میں کود گئے کہ غلطی مجھے سے ہوئی ہے. لہذا کودنا تھا کہ ایک بڑی سی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اے مچھلی ہمارے بندے یونس کو نگل لے, لیکن یاد رکھ نہ ان کی کوئی ہڈی ٹوٹے اور نہ ان کو کوئی خراش آئے. لہذا حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سالم مچھلی نے نگل لیا اور حضرت یونس علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. مچھلی سمندر کی تہہ میں جا کر بیٹھ گئی. جب تہہ میں بیٹھ گئی اور حرکت اس کی ختم ہو گئی تو دھیرے دھیرے حضرت یونس علیہ السلام کو ہوش آیا تو دیکھا بالکل تاریکی ہے.
اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فنادا فی الظلمات، تاریکیاں تھی، پہلی تاریکی تو مچھلی کا پیٹ، دوسری تاریکی سمندر کی تہ، تیسری تاریکی رات، 3 تاریکیاں تھی، اتنا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے جسم کو جنبش دی، جب محسوس کیا کہ حرکت ہے تو پھر یقین ہوا کہ میں زندہ ہوں، لہذا حضرت یونس علیہ السلام سجدے میں گر پڑے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں روایت آتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے سنا کہ سمندر کی تہ میں جو مچھلیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں، لہذا آپ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں جانے کے بعد آپ نے کہا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود اے اللہ آپ کے سوا، بے شک خطا مجھ سے ہوئی، گناہ مجھ سے ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ دعا کرتے ہوئے سجدے میں پڑے رہے، پکارتے رہے اللہ تعالیٰ کو، ان 3 تاریکیوں میں، سمندر کی تہ میں، رات کی تاریکی میں، مچھلی کے پیٹ میں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا پروردگار ایک کمزور سی جانی بوجھی مانوس سی آواز آ رہی ہے، اجنبی مقام سے یہ آواز آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ تو فرشتوں نے کہا مولا یہ وہی یونس جن کے ڈھیر سارے نیک اعمال روزانہ آسمان پہ اٹھائے جاتے، کہا آپ وہی یونس ہے۔ آپ کو جب وہ خوشیوں میں پکارتا رہتا ہے تو غم میں بھی آپ اس کی دعا سن لیں، ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تمہاری سفارش قبول کرتا ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہم من الغم، اور غم سے، مصیبت سے، آزمائش سے ہم نے نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ روایتوں کے مطابق 1 دن اور 1 رات حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ 3 دن کی بات بھی آتی ہے، 3 دن 3 رات حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ صرف قرآن پاک میں اتنا ارشاد فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہ کی ہوتی اور یہ نہ کہا ہوتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ استغفار اور یہ توبہ کی شکل نہ اپنائی ہوتی، تو پھر لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ہم قیامت تک کے لیے اس کو مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیتے۔ لیکن ان کی دعائیں تھی اور تڑپنا تھا اور گر گرانا تھا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مچھلی کو کہ ساحل پر لے جا کر ان کو اگل دو، لہذا مچھلی نے اگل دیا۔ اب ساحل پر بہت ہی کمزور اور بالکل اکیلے حضرت یونس علیہ السلام ہیں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیل کو، کدو کی بیل کے لیے الفاظ آتی، یقطین کا لفظ آیا ہے جس کی اکثر تشریح کی گئی، کدو سے ایک بیل اگائی اور اس بیل سے ایک جھوپڑی نما ایک ٹینٹ بن گیا جس میں حضرت یونس علیہ السلام اس وقت تک رہے جب تک کہ توانائی دوبارہ لوٹ کر نہ آ گئی۔ پھر کیا حکم ہوا؟ پھر حکم ہوا جائیے آپ نینوا کی طرف، حجت پوری نہیں ہوئی، قوم سے آپ پہلے نکل آئے، لہذا پھر حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی بستی کی جانب گئے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پھر بھیجا یونس کو ایک ایسی بستی کی جانب جس میں 1 لاکھ سے بھی زائد لوگ تھے، 1,20,000 1,10,000 کی روایتیں آتی ہیں، اس کی آبادی تھی نینوا کی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، وہیں حضرت یونس علیہ السلام کی بعد میں وفات ہوئی، وہیں تدفین ہوئی، اور وہیں حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بنی۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح یونس نے ہم کو پکارا اور گڑ گڑایا اور یاد کیا، اور پھر ہم نے ان کی دعا سنی اور ان کو مصیبت سے، آزمائش سے ہم نے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ جب وہ پکارتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور روتے ہیں تو یہ یونس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا معاملہ، یہ ہمارا فیصلہ سب مومنوں کے ساتھ ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور زکریا کو بھی یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں یہ محسوس کیا کہ میری وفات ہو جائے گی، اور بنی اسرائیل میں کوئی ایسا دانش مند شخص نہیں ہے، ایسا مناسب قسم کا آدمی نہیں ہے جو میری جانشینی کر سکے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اور آپ جانتے ہیں سورہ مریم میں بھی آ چکا ہے اور سورہ آل عمران میں بھی تفصیل گزر چکی ہے کہ حضرت بی بی مریم کو انہوں نے دیکھا تھا کہ ایسے پھل ہیں جو موسم کے نہیں ہیں،
تو ذہن منتقل ہوا کہ جو پروردگار ایک لڑکی کو غیر موسم کا پھل دے سکتا ہے تو مجھ کو بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ لہذا حضرت زکریا نے دعا کی، اور الا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا آپ نہ چھوڑے، وانت خیر الوارثین، بے شک آپ ہی وراثت کرتے ہیں، آپ ہی نیابت کرتے ہیں، معاملات سنبھالتے ہیں، لہذا میرا کوئی وارث ہونا چاہیے، جانشین ہونا چاہیے۔ یہ جب حضرت زکریا نے دعا کی تو فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ووهبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے یحییٰ عطا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعوت کو، دعوت دین کو، توحید کی دعوت کو عام کیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کی اہلیہ محترمہ جو بڑھاپے کی وجہ سے اور جو بانجھ تھی جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، ان کو ہم نے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اور یعنی اولاد کے لیے اور پریگننٹ ہونا، پھر ولادت ہونا، بڑھاپے میں، یہ سب کے ہم نے ان کو قابل بنا دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو لپکتے تھے، جلدی کرتے تھے نیکیوں کی طرف۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم کو پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سب ہم سے ڈرنے والے تھے، ہمارے آگے جھکنے والے تھے، ہمارا خوف ان کے اندر تھا۔ یہ سارے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ یہ غفلت کی زندگی ان کے پاس نہیں تھی، ایک لمحہ بھی ان کا غفلت میں نہیں بسر ہوتا تھا، اور یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانے والے اور رونے والے، دعائیں کرنے والے، نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے، لپکنے والے، جلدی کرنے والے۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو کہ بندے بھی بس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہوں، غفلت کی زندگی نہ بسر کرے، بندے اللہ تعالیٰ کو پکارے، اس کا ذکر کرے، اس سے توبہ کرے، استغفار کرے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی دعاؤں کو قبول کرے۔ یدعوننا رغبا ورہبا، یہ ہم کو پکارتے تھے رغبت کے ساتھ، یہ ہم کو پکارتے تھے خوف و خشیت کے ساتھ، اور لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کی دعائیں سنی۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، مصیبت سے ہم نے ان کو نجات دی۔ اور وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ معاملہ خاص نہیں ہے حضرت یونس کے ساتھ، بلکہ ہم سارے ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ جب وہ مصیبت میں پھنستے ہیں، پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہم ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت فرمائی، اور یہ پوری تفصیل سے روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرے، گزرتے گزرتے کہا السلام علیکم، جواب ہی نہیں، جبکہ گھور رہے ہیں لیکن جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے حضرت سعد اور شکایت کی کہ حالات بہت بدل گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ابھی میں عثمان کے پاس سے گزرا اور سلام کیا، انہوں نے گھور کے تو دیکھا لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، عثمان کو بلاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ آپ کے بھائی نے آپ کو سلام کیا، آپ انجان کیوں ہوں گے، جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو حضرت صاحب نے کہا بھی میں آپ کے قریب سے گزرا اور آپ کو میں نے سلام کیا، آپ بالکل خاموش رہے جبکہ آپ نے آنکھ بھر کے مجھے دیکھا، ایسے نہیں کہ نہیں بھی دیکھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، یہ اصل معاملہ ایسا نہیں تھا، میں اصل میں کھو گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں۔ مجھے اس وقت یاد آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اس میں کھویا ہوا تھا، لہذا مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ تم میرے پاس سے گزرے اور تم مجھے سلام کرتے ہوئے گئے۔ تو پوچھا کہ کیا کون سی بات تھی جس میں آپ اتنا کھو گئے کہ ساتھی گزر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں اور آپ کو توجہ نہیں ہو رہی؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ دعا بھی کیا دعا تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے سنا
اور وہ دعا بھی کیا دعا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا ہر بندہ اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی دعا ہے؟ تو کہا یہ وہ یونس کی دعا ہے. جب کبھی کوئی مسلم مومن بندہ پریشانی میں پھنس جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر کے اس کو اس مصیبت سے نجات دیتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا جس میں کھو سا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں تم کو سلام نہیں کر سکا. تو یہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے اور وعدہ فرمایا کہ تم دعا کرو ایمان کے ساتھ ضرور تمہاری دعا قبول کی جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والا دعا کرنے والے کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ صفت ہونی چاہیے، دعا کی صفت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے اس کے معنی یہ پکارنے کا اہل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کے لیے انسانوں کے ہاتھ اہل ہوں، اس کی اہلیت ہو. گناہوں میں پڑا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کھاتا آرام ہے پیتا آرام ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، کس طرح اس کی دعا قبول کی جائے گی. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، فراغی کو غنیمت جانو غربت سے پہلے، اور اپنی عمر کو اپنی زندگی کے لمحوں کو غنیمت جانو موت سے پہلے. لہذا جیسے ہی تم سے نیکیوں کا مطالبہ کیا جائے نیکیوں کی طرف لپکو. بادروا بالاعمال سبعا فرمایا، اچھے اعمال کی طرف جلدی کرو. وعافے کا انتظار، کمزوری کا انتظار، فقر و فاقے کا انتظار اور بیماریوں کا انتظار کر رہے ہو. اگر یہ انتظار کر رہے ہو تو پھر لازمی بات ہے یہ سمجھتا ہے انسان آگے کر لوں گا، مستقبل میں کر لوں گا، لیکن مستقبل میں اس کے حالات بدلتے چلے جاتے ہیں تو سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا. لہذا سب سے پہلی چیز یہ بندے کے اندر نیکیوں کی طرف سبقت کر جانے کی صلاحیت ہونی چاہیے، پھر وہ دعا کرے. اور اگر یہ صفت نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے دعا سے پہلے کوئی نیکی کر لے، 2 رکعت نماز ہی پڑھ لے اور کچھ خیرات کر لے، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر لے، ماحول کو سازگار کر لے. یہ ہے پہلی شرط کہ بندے کے اندر دعاؤں کی اہلیت ہو. دعاؤں کی اہلیت کیسے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات مانو، میرے فرما بردار بن کر دعا کرو. نافرمانیوں کے ساتھ دعا کرو گے تو پھر کیا امید کرتے ہو کہ دعا قبول کی جائے؟ لہذا توبہ کرتے ہوئے نیکی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو. دوسری بات کیا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، کہ دعا ہو تو ایسا محسوس ہو کہ اس سے التجا کی جا رہی ہے، اس کو پکارا جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غفلت کے ساتھ دل کہیں اور ہے، بے توجہی کے ساتھ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے اللہ میرا یہ کام کر دیجئے وہ کام کر دیجئے، کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا؟ پوری توجہ کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، خوف و خشیت کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ دعا ہونی چاہیے کہ دعا کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر جو مطالبہ کر رہا ہے وہ کیفیت ہو انسان کے اندر، احساس ذمہ داری ہو. غفلت کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غفلت والے دل کے ساتھ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، بیدار دل شعور کے ساتھ. تو دوسری شرط یہ ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہ انسان وہ احساس کے ساتھ دعا کرے، اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ، اور جس کو رغب و رہبہ فرمایا رغبت بھی ہو، رغبت کے معنی امیدیں بھی ہو، رہبہ معنی خوف خدا ہو، گھبراہٹ ہو کہ کس کے دربار میں وقالوا لنا خاشعین، انبیاء کی صفت بتائی کہ وہ اپنی خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرتے تھے. لہذا یہ خشوع و خضوع کی کیفیت ہو تب جا کے دعائیں قبول ہوتی. اور تیسری چیز دعاؤں کے سلسلے میں جو کہی گئی وہ دعائیں ایسی ہوں جو بندے کے حق میں مفید ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ رشتوں کو توڑنے کی دعائیں ہو رہی ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ناپاک چیزوں کو حاصل کرنے کی، حرام کھانے کی دعائیں ہو رہی، تو یہ دعائیں تھوڑی قبول ہوگی، یہ تو وبال بن جائے گی بندے کے اندر، بندے کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کی شکل میں اپنے لیے بدعا نہ کیا کرو، دعائیں ایسی دعائیں ہوں جو واقعی تمہاری ضروریات ہو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد بندیوں کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ حد بندی کو اس طرح حد بندی یعنی کسی خاص چیز کو مانگنا، مثال کے طور پہ کوئی شخص بیٹھ جائے دعا کرنے لگے اللہ آج تو مجھے گوشت کا سالن ملنا ہی چاہیے، یہ کوئی دعا نہیں ہے۔ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، خیر کی دعا، سلامتی کی دعا، ترقی کی دعا، صحت کی دعا، اس طرح کی عمومی دعاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ لہذا دعاؤں میں اس بات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز کی دعا نہ کرے جو پتہ نہیں اس کے حق میں مناسب ہی نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ دے دے تو اس کو سنبھال بھی سکے کہ نہ سنبھال سکے۔ لہذا دعاؤں میں عمومی رحمت کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی عافیت اور اس کی رحمت کی دعا ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید فرماتے تھے کہ دعا کرنے کے بعد مایوس نہ ہو، عجلت نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول عجلت سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ دعا کیا، چہرے پہ ہاتھ مل لیا اور اس کے بعد کہنے لگا دعا قبول نہیں ہوئی۔ اتنی جلدی تھوڑی دعا قبول ہوگی، دعا قبول ہونے کے اوقات ہوتے ہیں اور وقت لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس بندے کو یہ چیز کتنی دیر کے بعد عطا کی جائے، کتنے دنوں کے بعد عطا کی جائے، ابھی اس کے قابل بھی بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں۔ لہذا وقت پر دعا قبول ہوگی، عجلت نہ کرو، مایوسی کا اظہار نہ کرو، وقت آئے گا دعا قبول ہوگی۔ اور اس کے لیے اہل اللہ نے بہت ہی اہم بات بیان کی، بڑا اچھا اشارہ کیا، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم نے دعا کی۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، اور آمین کہنے والے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ اور دعا کہاں ہو رہی ہے؟ ہندوستان میں نہیں، صحن حرم میں حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل آمین کہہ رہے ہیں، حرم میں دعا ہو رہی ہے۔ کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ یہاں اس علاقے میں آپ ایک رسول کو بھیجیے جو رسول کا عالم یہ ہو کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم کرے، حکمت کی تعلیم کرے، تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، تو 1 سال 2 سال 10 سال 100 سال نہیں، پورے 2500 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا 2500 سال بعد قبول ہوگی، تو ہم کیسے توقع کر لیں کہ ہماری دعا آدھے گھنٹے میں قبول ہو جائے، 2.5 گھنٹے میں قبول ہو جائے؟ وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ وقت کا انتظار وہ رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سا وقت مناسب ہے کہ ان کو یہ چیز دی جائے، کس وقت دینا چاہیے، لہذا وہ اپنی حکمت سے فیصلہ کرے گا۔ اس کی مشیت پہ تم پابند رہنے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلت نہ کرو، جلدی نہ کرو، وقت پر انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ مایوسی کی کیفیت کے ساتھ دعائیں نہ کرو۔ اور بھی دعاؤں کے سلسلے میں آداب ہے، اور بھی دعاؤں کے سلسلے میں طریقہ کار بتلایا گیا۔ ان ساری چیزوں کو اپنا کر اگر ایک بندہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کذالک ننجی المؤمنین، سارے ایمان والوں کے لیے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم مصیبت سے، آزمائش سے اور امتحان سے ضرور نجات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے تذکرے کو ختم کر دیا ایک ایسی خاتون سے، ایک ایسی بی بی سے جو نبی نہ ہونے کے باوجود سارے انسانیت کے لیے نمونہ ہے، اور وہ ہے حضرت بی بی مریم، والتی احصنت فرجها، جو بڑی پاک خاتون تھی، فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے ان کے اندر اپنی روح پھونک دی تھی، وجعلناہا، اور ہم نے ان کو بھی، وابنہا، اور ان کے بیٹے کو، آیۃ للعالمین، سارے عالموں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا کہ بغیر والد کے، بغیر باپ کے وہ وجود میں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آخری تذکرہ حضرت بی بی مریم کا کیا، کیونکہ حضرت بی بی مریم بھی صبر کا پیکر تھی۔ حضرت بی بی مریم بھی اپنی دعاؤں میں، شکر گزاری میں، عبادت میں، استغفار میں وہ اپنا اسوہ آپ رکھتی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ صاف ارشاد فرمایا
کہ سارے مومن لوگوں کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے حضرت بی بی مریم ایک نمونہ ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے امتحان سے آزمایا جو امتحان بہت ہی نازک ہوتا ہے۔ جسم کی مصیبت انسان برداشت کر لیتا ہے، ذہنی صدمے آپ جانتے ہیں بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ وہ ذہنی صدمہ حضرت بی بی مریم کو لگ رہا تھا، جبکہ لوگ الزام دے رہے تھے کہ اتنے بڑے دیندار پیارے خاندان کی لڑکی تو کیسے پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ اور جب حضرت بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بیت اللہ سے داخل ہوئی یروشلم میں، شور مچا دیا لوگوں نے، ہارون کے خاندان کی لڑکی کیا کر دیا تو نے، اتنا بڑا کام کیا، تمہاری ماں تو اتنی اچھی تھی، نیک چلن تھی، کیسی کیسی باتیں کہی۔ لیکن حضرت بی بی مریم ثابت قدم رہی اور حضرت بی بی مریم اس آزمائش میں کامیاب اتری، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خارجی میں اعلان کر دیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ رسول بنانے والا ہے، نبی بنانے والا ہے، مجھ پہ اللہ کا کلام نازل ہونے والا ہے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دینا تھا کہ یہودیوں کی زبان، بنی اسرائیل کی زبان گم ہو گئی، اب بولنا مشکل ہو گیا۔ بچے نے گواہی دے دی 2-4 دن کے۔ اس کے بعد حضرت بی بی مریم وہ مصر چلی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوجوان ہو گئے، مصر سے واپسی کا حکم ہوا، وہ واپس آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یروشلم میں اسلام کی خدمت انجام دینی شروع کی اور کار نبوت کو اٹھانا شروع کیا۔ تو پھر انہوں نے بدتمیزی کی، اور نہ صرف بدتمیزی کی بلکہ وہ اولاد حضرت بی بی مریم کی جو معجزاتی طور پر پیدا ہوئی تھی، جس کو انہوں نے خود دیکھا تھا بچپن میں، شیر خارگی میں گواہی دیتا ہوا اور زبان سے بولتا ہوا، اس معصوم اولاد کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، جان کے درپے ہو گئے اور حضرت بی بی مریم کے سامنے ان کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی۔ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، لیکن حضرت مریم ماں کی حیثیت سے اولاد کی موت کا صدمہ بھی چکتی ہیں۔ ان کو محسوس ہوا کہ ان کے اولاد، وہ تو بعد میں حضرت بی بی مریم کو معلوم ہوا کہ آپ کے فرزند شہید نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، ورنہ تو وہ گھر میں بیٹھ کر رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنا دامن پھیلا کے کہہ رہی تھی، مولا میرے بیٹے کی جان، مولا میرے بیٹے کی جان۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی کیسے لاج رکھی کہ حالات بدل دیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بی بی مریم کو بھی یاد کر لو کہ وہ خود بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی، ان کا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی پوری دنیا کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ اِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ سب کی دعوت ایک تھی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اسی کا حکم مانو، اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اور یہ سب کی دعوت کا خلاصہ ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا سب کا پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرو۔ لیکن وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، آپس میں انہوں نے اپنے معاملے کو کاٹ چھانٹ ڈالا، اختلاف کر لیا، اور کچھ یہودی بن گئے، کچھ عیسائی بن گئے، اور بگڑ گئے، اور ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، لہذا آپس میں جھگڑے ہو گئے۔ لیکن یاد رکھو، اس دنیا میں چاہے جتنے جھگڑے کرو، اس دنیا میں چاہے جتنے اختلافات کرو، اس دنیا میں چاہے دین کے جتنے حصے بکرے کرو، کلن الینا راجعون، لوٹ کے تو ہماری طرف تم سب کو آنا ہے۔ جب ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم تم کو اطلاع دیں گے کیا کیا اختلافات تم کر آئے ہو، اللہ تعالیٰ کا دین کیا تھا، اس کی کتاب کیا تھی، اس کی ہدایتیں کیا تھی، اس کے احکام کیا تھے، اور تم نے ان سے روگردانی کرتے ہوئے کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے تھے آپس میں، اور پھر ٹکڑیوں میں بٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دین سے تم نے کیسے پہلو دہی کی، نافرمانی کی، سب کا تم کو جواب دینا ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو ایمان کے ساتھ نیکیوں پر کاربند رہے گا تو اس کی اس کوشش کو ذرہ بھی نہیں جھٹلایا جائے گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور یہ اس کی کوششیں لکھی جا رہی ہیں۔ جو ظلم کر رہا ہے اور غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین سے روگردانی کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کو کیسے بھگتنا پڑے گا،
اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا. انشاءاللہ وہ آیتیں آئندہ آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی اور اس کی وضاحت آئندہ آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.